آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں؟ آج وہ اپنی تمام تر مصروفیات کو پس پش ڈال کے ایک فقیر کی بارگاہ میں گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ جب اس کی باری آئی تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ فقیر سے مصافحہ کیا اور بلا تمہید فقیر سے دعا کے لیے کہا۔ اس بزرگ نے جذب کے ساتھ دعا دی، اللہ تمہیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا لینے والا شخص بڑا حیران ہوا اور فقیر سے مخاطب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ الحمدللہ ہم کافی آسانیاں بانٹتے ہیں۔ ہم مال کو پاک کرنے کے لیے ہر سال زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم وقتاً فوقتاً صدقہ بھی دیتے ہیں جو کہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، ہم اپنے ملازمین کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں۔ ہماری ایک ملازمہ کی بچی ایک اسکول میں زیر کفالت ہے اور اس کی تمام تر تعلیم کے اخراجات ہم خود اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب تک کافی حد تک آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ بابے نے جب اس کی بات سنی تو مسکرائے اور دھیمے اور میٹھے اور نرم لہجے میں اس شخص سے مخاطب ہوئے اور بولے کہ بیٹا، سانس، دولت اور کھانا یہ سب رزق کی مختلف قسمیں ہیں۔ یہ اگر تم یہ سب تمام کام نہیں بھی کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات 1 منٹ میں نپٹا سکتی ہے۔ رازق اور رزاق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اگر تم یہ تمام کام کر رہے ہو تو تم اشرف المخلوقات ہونے کی ناطے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہو، اسے آسانیاں بانٹنا نہیں کہتے۔ بابے نے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بڑے پیار سے بولے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ آسانیاں بانٹنا اس سے کہتے ہیں کہ جب تم کسی مایوس اور اداس شخص کی 1 گھنٹے تک بے فضول اور بے مقصد بات سنو اور تم اس چیز کو سمجھو تو یہ آسانی ہے۔ جب تم محلے سے نکلو اپنے دفتر کے لیے، جب اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہو تو محلے کے کسی یتیم بچے کو اسکول تک چھوڑ کر آنا، اس کی ذمہ داریاں نبھانا، اسے آسانی کہتے ہیں۔ تمہارے محلے کی کوئی بیوہ ہے اور اس کی بچی جوان ہے، اس کے رشتے کے لیے اپنی تمام تر خلوص نیت کے ساتھ تودو کرنا، اسے آسانی کہتے ہیں۔ اگر تم کسی کے گھر کے داماد ہو تو اس گھر میں جانا اور وہاں پر جا کر خود کو افضل نہ سمجھنا، اسے آسانی کہتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص تمہارے ساتھ غصے میں ہو اور تمہیں بڑی بے فضول سی باتیں سنا رہا ہو جو تمہارے دل پہ ناگوار گزریں اور تمہیں کڑوی لگیں اس کی باتیں، اس صورت میں خود کے غصے پر قابو پانا اور اس کی تمام باتوں کو برداشت کرنا، اسے آسانی کہتے ہیں۔ جب تم کبھی چائے والے ڈھابے پہ جاؤ تو اس کو اوئے کہنے کی بجائے بیٹا یا بھائی کہہ کر پکارنا، اسے آسانی کہتے ہیں۔ اگر تم کبھی ٹریفک میں پھنس گئے ہو اور تمہارے آگے کسی کی موٹر سائیکل ہے اور ٹریفک کا اشارہ کھل جاتا ہے اور اس کی موٹر سائیکل بند ہو جاتی ہے اور بار بار تم اس کو ہارن دے کر تنگ نہیں کرتے تو سمجھو تو یہ بھی ایک آسانی کی قسم ہے۔ محلے میں کسی ٹھیلے والے سے بغیر بحث کے خریداری کرنا، اسے آسانی کہتے ہیں۔ ہسپتال میں تمہارا کوئی مریض زیر علاج ہے، تم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہو اور ساتھ والے بستر پر پڑے ہوئے مریض کی حالت پوچھتے ہو اور اس سے اس کا غم بانٹتے ہو، ان تمام چیزوں کو آسانی بانٹنا کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تم کرو گے تو تم آسانیاں بانٹو گے۔ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم آسانیاں بانٹنا آج سے ہی شروع کرو۔ تم آسانیاں بانٹنا اپنے گھر سے ہی شروع کر دو۔ آج جب گھر پر جاؤ دروازے پر ایک بیل دو، جب 1 گھنٹی بجا دو تو دروازے کے کھلنے کا انتظار کرنے تک دوسری بیل کے نہ بجانا اور یہ تمام انتظار کرنا، اسے آسانی کہتے ہیں۔ باپ کی جھڑکیاں اور گالیوں کو برداشت کرنا اور اس طرح سننا جس طرح تم گانے وغیرہ سنتے ہو، اسے آسانی کہتے ہیں۔ جب تم اپنے گھر میں جاؤ اور تمہیں اپنی بیوی کا کھانا پکایا ہوا پسند نہ آئے، چاپ کھانا کھا لینا، اسے آسانی کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کی شرارتوں پر انہیں پیار سے سمجھانا اور انہیں غصے سے نہ ڈانٹنا، اسے آسانی کہتے ہیں۔ ماں کی ایک آواز پر فوراً اس کی بات سننے آ جانا اور اس کو تمہیں دوبارہ آواز نہ دینی پڑے،
اس کا تمام باتوں کا خیال رکھنا انہیں آسانی کہتے ہیں۔ اپنی بہن کی ضروریات کا خیال رکھنا اور اس کی تمام ضروریات اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا اسے آسانی کہتے ہیں۔ تمام چیزیں جو تم اپنے لیے ہٹ کے دوسروں کے لیے کرو وہ آسانی کہتے ہیں۔ اگر تمہیں گھر میں کبھی کپڑے پسند نہیں آئے، تم بغیر اپنے منہ سے کوئی الفاظ بیان کیے چپ چاپ پھر بھی انہیں پر گزارا کرنا انہیں آسانی کہتے ہیں۔ اگر کپڑے پریس نہیں ہوئے ٹھیک طریقے سے، انہیں خود اچھے طریقے سے پریس کر لینا انہیں آسانی کہتے ہیں۔ جب تم آسانیاں بانٹنے لگ جاؤ گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، زندگی کے آپ محتاج ہو، یہ زندگی آپ کی محتاج نہیں ہے، یہ چلتی رہے گی۔ اگر تم زندگی میں منزل حاصل کرنا چاہتے ہو اور کچھ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منزل بھی عطا کر دے گا اور تمہیں خوشی بھی محسوس ہونے لگے گی۔